الغرض مالک بن زغر نے یوسف علیہ السلام کو بشرط خدمت مول لیا تھا اور ایک قبالہ اس مضمون کا ان کے بھائیوں سے لکھوایا تھا، اور وہ یہ ہے کہ مالک بن زغر نے یوسف علیہ السلام بن یعقوب بن اسحاق علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں سے ایک عبرانی نے 18 درہم سے خرید کیا ہے۔ یہ گواہی گواہان معتبرین کے مالک بن زغر کے ہاتھوں میں اسے سپرد کیا۔ ان کے بعد مالک بن زغر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاؤں میں بیڑی ڈال کر اونٹ پر سوار کیا اور ایک موٹا پشمینہ اوڑھا کر چل دیے۔ کچھ دور کے بعد جب راستے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ محترمہ کی قبر آئی تو وہ اونٹ کو روک کر اتر پڑے اور اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی اور قبر سے چمٹ کر رونے لگے اور کہتے رہے کہ یا امی، بھائیوں نے مجھ پر بوجہ حسد کے بہت ظلم کیا ہے اور اس قافلے والوں کے ہاتھ بیچ دیا ہے، اور مجھے ان قافلے والوں نے زنجیروں بیڑیوں سے جکڑ دیا ہے اور باپ کی خدمت تن اور تمہاری زیارت سے مجھے محروم کر دیا ہے۔ اتنے عرصے میں قافلہ سوداگروں کا تھوڑی دور وہاں سے چل چکا تھا۔ ایک شخص اسی قافلے سے پیچھے دوڑا ہوا آیا اور وہ آ کر بولا، ارے تو اب تک یہاں ہے؟ سچ ہے تو واقعی بھگوڑا معلوم ہوتا ہے۔ اور یہ کہہ کر شخص نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک ایسا تماچا مارا کہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا ہو گیا۔ یہ حالت دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت آسمان کی طرف نگاہ کی اور رو رو کر کہنے لگے، خدایا ان ظالموں کی شر سے مجھے بچا، اور یہ تکالیف میں برداشت نہیں کر سکتا جو مجھ پر گزر رہی ہے، اور اے میرے خدا، یہ تجھ کو خوب معلوم ہے کہ میں بے قصور ہوں۔ اور پھر اس کے حضرت یوسف علیہ السلام اسی قافلے میں جا ملے۔ یہ الفاظ اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قبول فرمائے اور فوراً ایک ابر مہیب جس میں ہوا بھی سخت تیز تھی وہ ان پر برسنے لگا، اور اس میں بجلی کی کڑک و دمک بہت تیز تھی، اور ابران پر اتنا شدید برسا کہ وہ سارا کارواں ہلاک ہو گیا، اور جو کچھ ان میں سے بچے وہ آپس میں کہنے لگے کہ دیکھو تو کس کے گناہ سے ہم اس آفت ناگہانی میں مبتلا ہوئے۔ وہ جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تماچا مارا تھا ابھی مرا نہ تھا، وہی بولا کہ میں نے گناہ کیا ہے۔ جس گھڑی میں نے اس غلام کو تماچا مارا تھا تو یہ غلام آسمان کی طرف کر کے کچھ بول رہا تھا، اور بعد اس کے فوراً ہی بلائے مہلک و ناگہانی آ پہنچی۔ یہ سنتے ہی سب نے جو باقی بچے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جا کر معافی مانگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ترس کھا کر ان کو معاف کر دیا اور اسی وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ تب وہ ابر کھلا اور ہوا بھی کم ہو گئی اور حالات معمول پر آ گئے۔ باقی ایماندار جب وہاں سے چلے تو قبل اس کے وہ قافلہ مصر پہنچے۔ وہاں یہ خبر ہو گئی کہ آج جو قافلہ مالک بن زغر کا آ رہا ہے اس میں مالک بن زغر ایسا غلام عبرانی لا رہے ہیں کہ اس کی خوبصورتی اور حسن و جمال لاسانی ہے، اور وہ پردہ زمین پر نہ ایسا آج تک ہے اور نہ ہوگا۔ یہ خبر سن کر تمام اہل مصر سوداگر کے استقبال کو آئے تو تمام اہل مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اور جو صفتیں کہ سنی تھی اس سے بھی کہیں زیادہ ان میں پائی۔ مالک بن زغر نے اپنے گھر کو اچھی طرح سنوارا اور باقاعدہ اپنے گھر میں فرش و فروش دیبائے رومی کے بچھائے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو لباس فاخرہ پہنا کر تاج زرری سر پر رکھا۔ اس کے بعد مالک بن زغر نے پورے شہر میں منادی کرا دی کہ میں غلام نہایت خوبصورت، خوش عقل، عقل مند، دانا، چالاک، فرما بردار، حیا دار بیچتا ہوں۔ جس کی خواہش اس کے خریدنے کی ہو وہ وقت مقررہ پر حاضر ہوئے۔ یہ منادی سن کر اہل مصر ادنا و اعلیٰ مالک ابن زغر کے گھر پر آ کر جمع ہو گئے۔ اتفاقاً حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی ان لوگوں کی طرف دیکھا کہ میری قیمت یہ لوگ بہت ہی پس و پیش کر رہے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت اپنے دل میں خیال کیا کہ یہ مالک بیچنے میں میرے عجب خطا میں پڑا ہے کہ اس دن میرے بھائیوں کے ہاتھ سے جو اصل قیمت
میری ان سب کو معلوم تھی 9 درہم کو مول خریدا تھا، اور آج مجھ کو کوئی نہیں پہچانتا ہے، کیوں نہیں یہ مجھ کو 50 درہم میں بیچتا۔ اور یہ قیمت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی انکساری سے ٹھہرائی۔ تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا کہ اے یوسف، تو نے ایک روز آئینے میں اپنی شکل و صورت دیکھ کر فخر سے اپنی قیمت کا آپ ہی مول زیادہ خیال کیا تھا، اور آج نہایت عجز و انکساری سے اپنی قیمت کم کی، اور اسی وجہ سے اب تجھ پر فضل خدا ہوتا ہے۔ اور اب تو دیکھ کہ تیری قیمت کس قدر زیادہ ہوتی ہے اور تجھ پر کتنا فضل خدا ہوتا ہے۔ مالک ابن زغر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو فاخرہ لباس پہنا کر کرسی پر بیٹھا دیا، اور لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر بولا، من یشتری غلاما حسینا لطیفا ظریفا لیس مثلہ فی الدنیا۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اے مالک ابن زغر، یوں مت یوں کہو، من یشتری غلاما ضعیفا غریبا مظلوما لیس مثلہ فی الدنیا۔ یہ سن کر دلال بولے کہ ایسا دستور نہیں ہے کہنے کا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہاں کہنے کا دستور نہیں ہے تو پھر یوں کہو، من یشتری یوسف صدیق اللہ ابن یعقوب اسرائیل اللہ ابن اسحاق صفی اللہ اخی اسماعیل ذبیح اللہ ابن ابراہیم خلیل اللہ۔ ترجمہ: یہ سن کر تمام دلالوں نے کہا، چپ رہیے، ایسا مت کہو، اگر لوگ سنیں گے تو خریدنے سے انکار کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد پکار لگائی کہ 1000 بدر سے اشرفی اس غلام کی قیمت سے کیا کوئی اس کو خریدنے کے واسطے تیار ہے؟ اور لغت میں بدرہ کہتے ہیں ایک ہتھیلی کو، جس میں 1000 درہم بھی ہوتے ہیں اور 10,000 درہم بھی ہوتے ہیں، اور 7,000 درہم کو بھی کہتے ہیں۔ اور اب آپ حضرات خود ہی گن لیجئے کہ کتنی قیمت ہوئی۔ اور ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا 7,000 عقد مروارید اور 1000 جامہ طلسم رومی اور 1000 قصب یعنی مصری جامہ اور 1000 اونٹ بغدادی اور 1000 گھوڑے عربی ماء زین و لگام زری کے اور 1000 لونڈیاں رومی اور 1000 غلام خطاطی اور 1000 شمشیر چاہیے۔ جب یہ قیمت ٹھہری تو جتنے خریدار تھے سب کے سب چپ رہے۔ عزیز مصر نے، جو بادشاہ مصر کا مختار کل تھا، اس نے دونی قیمت ادا کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے لیا اور اپنے محل میں لے جا کر زلیخا کے حوالے کر دیا، اور اس نے زلیخا سے کہا کہ میں نے یوسف علیہ السلام کو بہت بڑی قیمت دے کر خریدا ہے، تم اس کو اچھی طرح سے رکھنا اور بطور فرزند کے پیار و خدمت کیجیے، غلام کے طور پر نہ رکھنا۔